بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 72۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں مومنین کی 6 عادتوں کا، ان کی خصلتوں کا، ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد، مددگار، معاون اور دوست ہوتے ہیں۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرے، اپنے دلوں میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بغض رکھے، عداوت رکھے۔ مومنین کی پہلی صفت اولیاء بعضهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مومن مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ اور دوسری صفت کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ معاشرے میں یا کسی شخص میں کوئی برائی نظر آتی ہے تو حکمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو احترام سے، ادب سے، عزت سے، محبت سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً معاشرے کے اندر بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے نام پر بہت سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں۔ بھلائی کا حکم دیتے دیتے برائی کر رہے ہیں، برائیوں سے روکتے روکتے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ہم برائی سے روک رہے ہیں۔ بھلائی کا حکم دینا یہ محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، احترام سے ہونا چاہیے۔ جسے کہا جا رہا ہے، جسے حکم دیا جا رہا ہے، جسے دعوت دی جا رہی ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس، خاص طور پر ہمارا یہ جو معاشرہ ہے ایشیا کا، ہندوستان، پاکستان وغیرہ کا، اس معاشرے میں دیکھیں بڑے بڑے علماء جب اسٹیج سجاتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں کسی کو اچھی بات بولنے کے لیے یا کسی کی برائی کا تذکرہ کر کے ان کو برائی سے روکنے کے لیے، تو کبھی گالیاں، کبھی دھمکیاں، کبھی چیلنج، کبھی منہ مانگی قیمتوں کا انعام کہ میری بات کا جواب دو، میں اتنا انعام دوں گا، میرے بات کو رد کر کے دکھا دو، میں فلاں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔
یعنی یہ اکھاڑا کی طرح بنا کے رکھا ہوا ہے. اور پھر سامنے والا وہ شخص یا وہ قوم جو بدعات میں، خرافات میں، برائیوں میں ملوث ہیں، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو پوری قوم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پوری قوم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک ایسی قوم جس میں کم سے کم 1 کروڑ کی تعداد ہو سکتی ہے. 1 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہو سکتی ہے. 1 کروڑ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسی جماعت یا ایسی قوم جس میں 10 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی مسلمان برائی کر رہا ہو تو اس کا مذاق اڑانے کے بجائے، اس کو سرے بازار ذلیل کرنے کے بجائے اسے محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ دعوت دینے کی ضرورت ہے. تب سامنے والا انسان ہماری دعوت کو قبول کرے گا. اگر ہم ذلت کے ساتھ اور دھمکیوں کے ساتھ دعوت دیں گے تو سامنے والا، آپ قرآن کی آیت پڑھو، وہ انکار کر دے گا. اب حدیثیں سنا دو، وہ اس کو جھٹلا دے گا. اب اچھی باتیں بولو، وہ آپ کو جھوٹا بولے گا، نہیں مانے گا وہ. کیونکہ آپ نے جو دعوت دی ہے قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، بری زبان کے ذریعے، برے طریقے سے، تو جہاں اچھی بات کی تعلیم دینی ہے وہ اچھی بات کی تعلیم اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. جہاں برائی سے روکنا ہے، کسی شخص کو غلطی سے روکنا ہے، منع کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، تو وہ بھی عزت کے ساتھ. کسی کی غلطی پر اس کو پھٹکارنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کا ایسا کرنے والے شخص کو پھر صحیح اسلام کی ضرورت ہے. وہ کیا دوسرے کی اصلاح کرے گا؟ اسی کے لیے پہلے اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کرے، وہ صحیح اسلام کو پڑھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی. پہلی صفت کیا بیان کی؟ اولیاء. یہ اولیاء ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں. اور پھر کہا بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ اوصاف بیان فرمائے اور پھر کہا اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. اب جن مومنین کی یہ صفات ہوں گی، یہ عادتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 72 میں ان مومنین کا اخروی انجام، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں ان کا مقام کیا ہوگا، وہ کہاں ہوں گے، اس کا ذکر فرمایا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے. مرد ہوں یا عورت، دونوں کا ذکر ہوا، مومن مرد کا اور مومن عورتوں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل میں اور اس کے نتیجے میں دونوں برابر ہیں. عمل میں اور اس کے نتیجے میں دونوں برابر ہیں، دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں مسئول ہیں اور دونوں مطلوب بھی ہیں. دونوں کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی اصلاح کرنا، دونوں کی ذمہ داری ہے ایمان پر قائم رہنا. ایسے نہیں کہ صرف مردوں کا یہ کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے، عورتوں کا بھی کام ہے. جس طرح سے مرد مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ دیں، یہی بات مومن عورتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے وعدہ کیا ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی.
قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ کئی جگہ ہیں۔ اللہ نے ایسے باغات کا وعدہ کیا، اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی ایسی جگہ جہاں نہریں ہوں گی۔ یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ انسان اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے خوشی کے لیے، مسرت کے لیے، ایسی جگہ جہاں سوکھی جگہ ہو، پودے لگے ہوئے ہوں اور وہاں ہلکی سی نہر جاری ہو۔ آدمی چاہتا ہے کہ جائیں یہاں بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ منظر دیکھ کر آدمی خوشی محسوس کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں آدمی اس چیز کو بڑا اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایسی چیز کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ چیزیں کیسی ہوگی؟ ہم نے تو باغات بھی دیکھے ہیں، نہریں بھی دیکھی ہیں، لیکن کیا جنت کے باغات ایسے باغات ہیں؟ کیا جنت کی نہریں ایسی نہریں ہیں؟ نبی نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر۔ جنت میں کیا ہے؟ ایسی چیزیں ہیں جنہیں کبھی انسانی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ایسی چیزیں ہیں جس کو کبھی کانوں نے سنا ہی نہیں ہے، کسی بھی کان نے نہیں سنا ہے۔ وما خطر على قلب بشر، اور کسی کے دل میں اس کا تصور، اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ اب وہ کیا چیزیں ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ ظاہر سے بات ہے اگر اس کا ذکر کچھ بھی نہ ہو تو ہم سوچیں گے پھر کیا ہوگا جنت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ جیسے بعض پھلوں کا ذکر آیا، سیب ہوں گے، انگور ہوں گے، انار ہوں گے۔ تو سیب، انگور، انار تو ہم نے دیکھا ہی ہے، کھایا بھی ہے، لیکن جب یہ کہہ دیا گیا کہ وہاں ایسی چیزیں جو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، تب آدمی پریشان رہے گا کہ آخر ہوگی کیا چیز، کیسے ہوگی۔ تو کم سے کم اللہ نے تھوڑا سا قریب لا کر کچھ چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ انسان دنیا میں جن چیزوں کو بہت اچھا سمجھتا ہے وہ بیان کر دیا گیا، تاکہ آدمی کو محسوس ہو کہ ہاں اس طرح کی کچھ چیزیں ہوگی، اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی، ورنہ آدمی صرف خیالات میں کھو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اب وہاں نہروں کا تو سوال ہی نہیں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نہروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغات میں، اس جگہ، ابھی باغات کہاں ہوں گے؟ یہ جنت کے اندر، یہ جنت کے اندر باغات ہوں گے۔ تو پھر جنت میں باغات ہوں، جنت میں نہریں ہوں، تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ جنت ایسے کوئی کمرے کا نام نہیں ہے، یہ 4 دیواری کمرہ ہے، سب اس میں رہنے والے ہیں۔ کتنی بڑی جنت ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے جو درجات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، 100 طبقے ہیں، 100 فلور ہیں۔ اور کہا ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، 2 فلور، 2 درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب 100 ہیں، اب یہ کیسی جنت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بعض چیزوں کا قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے۔
آدمی تھوڑا سا تصور کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن حقیقت کو نہیں جان سکتا کہ حقیقت میں وہ ہے کیسی۔ آدمی سے جب کہا جائے گا نہر ہے، تو نہر تو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے تصور میں تو یہ نہر آئے گی، لیکن جنت میں نہر کیسے ہوگی وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اللہ نے فرمایا وہاں ہمیشگی والی جنتوں میں اچھے اچھے مکانات ہوں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، صاف ستھرے اچھے گھر جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، یعنی اس جگہ پر جو جنت، جو باغات ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو اس میں بہترین گھر بھی ہوں گے، بہترین محل بھی ہوں گے۔ مساکن طیبہ، اچھے گھر، صاف ستھرے گھر، بہترین محل، کیونکہ آدمی کے تصور میں اس طرح کی اچھی چیز ہے، نہر ہو، باغ ہو، اور وہاں بہترین کوٹھڑی ہو، بہترین محل ہو۔ آدمی اپنی زندگی میں خوشی والی جگہ، اچھی جگہ جب بنانا چاہتا ہے یا جانا چاہتا ہے اس جگہ، تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اب ایسی جگہ جاؤں جہاں یہ چیزیں موجود ہوں۔ تو دنیا میں انسان کام کرتا رہا، محنت کرتا رہا، عمل کرتا رہا، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے مناظر والی جگہ عطا فرما رہا ہے تاکہ اس کے دل کو راحت ہو، اطمینان ہو، سکون محسوس ہو۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشگی والی جنتوں میں، ان باغات میں بہترین محل ہوں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اب جنت میں نعمتیں تو بہت ہوں گی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو انسان چاہے گا، دل چاہے گا، دل جو چاہے وہاں پر وہ چیز ملے گی۔ آنکھیں جس سے لذت محسوس کریں وہ ساری چیزیں وہاں ہوگی۔ ہم کیا دیکھنا چاہیں، کیسی چیز دیکھنا چاہیں گے، وہ ساری چیزیں ملے گی۔ تو انسان جو چاہے وہ ایسی چیز وہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر اتنی نعمتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے پوچھے گا کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس جنت میں، کیا تمہیں ویسی نعمتیں مل گئی؟ تو جنتی کہیں گے اللہ بہت ملی، کیا اور بھی کچھ چاہیے، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں، اب اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اور ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں میں تو نے ہمیں سب سے زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ مجھے ایسا لگے گا، آپ کو ایسا لگے گا، انہیں ایسا لگے گا، سب کو ایسا ہی لگے گا کہ مجھے ہی ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس سے بڑھ کر بھی ایک اور چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشنودی ان سب سے بڑی ہے۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، جیسے اللہ نے فرمایا أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، کیا میں تمہیں ان سب سے افضل چیز نہ دے دوں؟ تو لوگ کہیں گے یا ربی وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اتنی نعمتیں مل گئی، بھلا اور کیا ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي
فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ میں اپنی خوشنودی تمہارے لیے واجب کر دیتا ہوں کہ آج سے میں ہمیشہ کے لیے تم سے خوش۔ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پھر تمام جنتیوں کو حاصل ہوگی، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا اور پھر کہا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کی خوشنودی۔ اب اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل کیسے ہوگی؟ جب ہم دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے، جب ہم دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے، اللہ کی رضامندی کے لیے کام کریں گے، ہمارے کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص سے دور، ریاکاری سے دور، اخلاص کے ساتھ ہوں، ریاکاری سے دور ہوں۔ جب اللہ کے لیے کام ہوں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم سے خوش ہوگا۔ اور اللہ نے کہا یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگی میں، عبادات، معاملات میں ہمیشہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، مطلب کے لیے، مفاد کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے نہ ہوں، اور کوشش ہو کہ اللہ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے ہم وہ کام کریں، جن کاموں سے راضی نہیں ہوتا ان کاموں سے ہم محفوظ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔